بھائی اہم پروجیکٹ تصور کیا جا رہا ہے، اس کی انڈسٹریل میپنگ کا کانٹریکٹ بھی انہی کمپنیز کو دے دیا گیا ہے۔ پرائیویٹ کمپنی سے یہ کام کروانا ہی تھا تو ان کمپنیز کا انتخاب کیوں کیا گیا جس کے لنکس اس ایڈم سمتھ کے ساتھ ہیں؟ ایڈم سمتھ اور مکنزی کے فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ممبرز اور ڈائریکٹرز بھی انڈینز ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایڈم سمتھ کا پاکستان کے لیے کنٹری ہیڈ ڈیوڈ دہلی میں رہتا ہے اور اس کی بیوی بھی انڈین ہے، جبکہ مکنزی کا پاکستان کا ہیڈ سلمان احمد کی شادی بھی ایک انڈین نیشنل سے ہوئی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی امپورٹنٹ جو جیو میپنگ اور جو انڈسٹریل میپنگ کا کانٹریکٹ ہے وہ ایک ایسی کمپنی کو آخر کیسے دیا گیا؟ سمیع ابراہیم صاحب، میرے ملک کے حکمران انڈین ہائی کمشنر سے آئی ہوئی ہلدی رام کی کچھ 2-3 ٹکڑوں کی مٹھائی پہ اپنا ایمان اپنے ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے ہمیں، جس کی آپ بڑی بھرپور انداز میں نشاندہی کر رہی ہیں، وہ خطرہ یہی ہے کہ جو ہمارے اس وقت پولیٹیکل لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان میں ایسے لوگوں کی ہے جن کے مفادات باہر سے وابستہ ہیں، اور یہ جو ساری کی ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں یہ اسی لیے کام کر رہی ہیں کہ وہ جو ان کے بیرونی ماسٹرز ہیں ان کو سرو کر رہی ہیں۔ بات غیر ملکی آقاؤں کی نہیں ہے، بات غیر ملکیوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایسے ٹائم میں جب انڈیا کی شدید ریزرویشنز ہیں سی پیک کے اوپر، گلبھوشن سنگھ یہاں سے پکڑا گیا، بارڈر پہ سچویشن ٹینس ہے، آپ کے سی ایم رولز کو ریلیکس کر رہے ہیں، ایک ایسی کمپنی کو پاکستان میں جیو میپنگ کے لیے اور سی پیک کے والے سے ساری انفارمیشن اس کو دینے کے لیے، جس کے لیئرز جو ہیں وہاں پر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جو مکنزی اینڈ کمپنی جس کو جیو میپنگ کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے، یہ کوئی پیسہ باہر سے نہیں آ رہا، ہم ان کو پے کر رہے ہیں ڈالرز میں تاکہ وہ ہمیں کنسلٹنسی دے سکے۔ سارے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے اخبارات کہہ رہے ہیں، ایک اکاؤنٹنٹ جنرل کا چھوٹا سا آفس ہے، اس نے ریزرویشن دے دی ہے کہ جناب یہاں پر انڈینز بیٹھے ہیں، آپ نے کس طرح سے اس کو کانٹریکٹ دے دیا؟ سی ایم نے رولز کو ریلیکس کیوں کیا؟ سی ایم کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ایسی کمپنی کو دیا جا رہا ہے اس کا کانٹریکٹ جس کا ہیڈ ایک انڈین ہے اور اس پہ یہ چارجز ہیں، اسی لیے بڈنگ نہیں ہوئی نا، اسی لیے تو بڈنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جا کے اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس میں یہ پریشر ڈالا گیا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کی اپروول دے دی جائے، مگر اتنی کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ اس کو اتنی جلدی اپروول دی جائے اور اس سارے ایشو کو انتہائی کانفیڈینشیل طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے کہ یہ باہر کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ مکنزی یہاں پر کر کیا رہی ہے، مگر یہ سارے کوسچن مارکس ہیں۔ کیا یہ چانس اینڈ کوئنسیڈنس ہے کہ سی ایم نے رولز کو ریلیکس کر دیا، جو کہ ایک ایسی کمپنی جس کے لیے ایک انڈین جس کا سی او ہے، پھر اس پہ اس کی بڈنگ پروسیس میں نہیں جایا گیا؟ اگر انڈسٹریل اسٹریٹجی کروانی تھی تو اس کو بڈنگ پہ لے کے جایا جاتا، باقی کمپنیز کو موقع دیا جاتا۔ ایک ایسی ہی کمپنی کو کیوں خاص طور پر نوازا جا رہا ہے جس کے انڈیا کے ساتھ بڑے اسٹرانگ کنیکشن ہیں؟ سی پیک سب سے بڑا منصوبہ ہے، کسی بھی منصوبے کو خراب کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن۔ اب یہ جو جیو میپنگ یعنی جو سب سے بیسک انفارمیشن ہے وہ حاصل کریں گے، اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں سیبوٹاج کے لیے، اب یہ ان کی ثوابدید پر آ گیا۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ پولیٹیکلی اس ملک کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس میں بڑی جماعتوں کے سب لوگ شامل ہیں، جو اس وقت بھارت کے آگے بالکل بکنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار یا واشنگٹن سے ملے گا، جب تک وہاں سے آشیرواد نہیں آئے گی نہیں ملے گا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے وہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بیچنے کی بات ہے، بڑا اہم ایشو ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان لوگوں سے یہی توقع تھی اور وہ یہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے، اگر کسی طریقے سے آپ ان کو اقتدار کے ایوانوں سے نہیں نکالیں گے، سب کچھ بیچ دیں گے، آپ کچھ بھی نہیں بچا پائیں گے۔ گھوم کے جہاں میں دیکھتی ہوں تو مجھے مطلب یہ بار بار یہ ری انفورس ہوتا ہے کہ انڈین کنیکشن کتنا ہے۔ فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ممبرز ایڈم سمتھ کے انڈینز، کنٹری ہیڈ جو پاکستان کے لیے نامنیٹ کیا گیا اس کو پھر ویزا نہیں ملا، وہ دہلی میں اس وقت رہتا ہے اور ایک انڈین نیشنل سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ مکنزی کا جو کنٹری ہیڈ ہے سلمان احمد، اس کی وائف بھی انڈین ہے۔ یہ سارا محض اتفاق ہے اور کسی کے کان جو ہے وہ کھڑے اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ یہ ایک اتفاق ہے؟ کوئی سمجھ نہیں رہا کوئی اتنی بڑی بات ہے یہ جو کاغذ ہے میرے پاس، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس سی پیک کے حوالے سے اور انڈسٹری کے حوالے سے تمام انفارمیشن جو ہے اس کے ساتھ مکنزی کے ساتھ شیئر کریں گی۔ تمام انفارمیشن فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ
تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے خود ان کو پکڑا رہے ہیں کہ یہ لیں کہ یہ سارا مٹیریل ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی باہر جا رہی ہیں, ساری انفارمیشن جو ہے باہر جا رہی ہے. تو میرا تو سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے کہ کیا انڈیا میں اگر اس طرح کا پروجیکٹ چل رہا ہو تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کیا ایسی کمپنی کو اس کی کنسلٹینسی بھی دی جائے اور اس کے ساتھ ڈالرز میں اس کو پیمنٹ بھی کی جائے کہ آپ آئیں ہم سے ساری انفارمیشن لیں اور ہم سے پیسے بھی لیں اور ان کو دے دیں؟ یا یہ پاکستان ہی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر اپنے جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو پیسوں کے ساتھ ہم ساری انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں؟ امریکہ نے جو ہم پر الزامات لگائے ہیں, جو ہم سے جو مطالبات کیے ہیں, یہ وقت نہیں ہے. پاکستان ایک ایسے نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ امریکہ کو مثبت جواب نہیں دے گا. پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس میں اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے پولیٹیکل سینیریو میں یہ سیاسی مذہبی جماعتیں اور یہ چھوٹے گروپ کہ اگر ہم امریکہ کی بات مانتے ہیں تو جناب پاکستان کے لیے خانہ جنگی شروع ہونے کا بہترین وقت ہوگا اگر ہم دوستی بچانا چاہیں امریکہ کی. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں جیسے جماعت ہوا ہے, آپ کا جو پنجاب کا بجٹ ہے ہر سال آپ جماعت کے لیے فنڈ نہیں رکھتے تھے, ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. اگر وہ ویلفیئر کے کام کے علاوہ بھی ان کا کچھ عزائم ہے, جذبے ہیں, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف. پھر مسئلہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ ملک میں جو اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں 200-250 کے قریب ہیں, دو پارٹی سسٹم جب پوری دنیا نے اڈاپٹ کر لیا تو یہ ان کو بھی یہاں کرنا چاہیے. دیکھیے کشمیر میں جو جہاد ہے کیا ہم اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ اگر دستبردار نہیں ہو سکتے تو پھر ہم جن کے بارے میں امریکہ کا ہم سے مطالبہ ہے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں یہ ورسٹ ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ کبھی فیوچر میں, ماضی بعید میں, ماضی فیوچر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستقبل قریب, اس میں ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہم سیاسی یا معاشی یا کسی اور طریقے سے ہم ایک مستحکم ملک کی طرف بڑھ سکے. ابھی ہماری خرابیاں شروع ہوئی ہیں اور یہ خرابیاں آگے جانی ہیں. جب یہ اپنی نہج پہ پہنچیں گی اس کے بعد کوئی راستہ نکلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس وقت پاکستان سے تعاون کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ سارا واشنگٹن ان دنوں سخت ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہے اور اسی طرح کی جو سردی ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی آ گئی ہے. اس کی شدت کا اندازہ اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان روابط جو ہیں وہ انتہائی نچلی سطح پر آ گئے ہیں اور اب دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے صرف ٹویٹر کا سہارا لیں گے. کل ہی امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد ہے اس کو معطل کر رہا ہے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کرتا. یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کوئلیشن سپورٹ فنڈ سے جو فنڈز پاکستان کو مل رہے تھے گزشتہ چند سالوں میں ان کو بھی روک دیا گیا اور اس سال اسی ماد میں تقریباً $35 کروڑ کی کٹوتی کی تجویز دی گئی ہے. امریکی انتظامیہ کے علاوہ کانگریس کی جانب سے بھی پاکستان پر دباؤ جاری ہے اور کل ہی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر رینڈ پال نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی ایک بل متعارف کروائیں گے جس میں پاکستان کی امداد بند کرنے کو کہا جائے گا. جی سر. پاکستان کہہ رہا ہے نا کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے. افہام و تفہیم سے تو وہ حل ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں ہماری قربانیاں ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے, وہ مان نہیں رہے. تو افہام و تفہیم کون سی؟ صبح شام وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ہمیں ڈپلومیٹک ایفرٹ تو رکھنی چاہیے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. ان آل پروبیبلٹی یہ ہمارے ساتھ شرارت کریں گے ضرور تھرو انڈیا. پہلے بھی انہوں نے 90s میں آپ کو پتا ہے اسرائیل کو ساتھ ملا کے یہاں سری نگر پہنچ گئے تھے. they wanted to bomb us. اب اس میں جو چیز کبھی بھی ٹیلی ویژن میں کسی نے نہیں کہی وہ یہ ہے کہ کیا یہ ون ٹائم بومبنگ ہوگی؟ اگر ہوگی اور پاکستان اس کو ہضم کر جائے گا. اگر پاکستان ڈر گیا یا پاکستان نے اپنی صحیح ریسپانس ماؤنٹ نہ کی یا نہ کرنے کا اعادہ کیا تو پھر ہمارے پاس اور رہ کیا جاتا ہے. دیکھیے اگر ایک ایکٹ آف وار ہوتا ہے پاکستان کے خلاف تو کیا پھر ہم معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں گے؟ آلریڈی ہمارے پاس ڈرون حملے ہوتے رہے.
تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس انٹرنل آپشن کیا ہے، ہمارے پاس ایکسٹیریئر آپشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اتنے قرضے ڈال دیے کہ آپ ایک بھکاری بیچارہ کسی کے سامنے کیا کھڑا ہوگا. نمبر 2، آپ کے ساری جائیداد، آپ کے سارے پیسے، آپ کے سب چیزیں ان کے رحم و کرم پہ ہے، تو آپ تو ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہیں. آپ ان کے سامنے کیا ڈٹو گے؟ آپ ان کے سامنے کیا سیرت آنو گے؟ آپ ان کے سامنے کیا کرو گے؟ کون تانے گا؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی وی ہیو سولڈ آور نیشن ٹو دیم. تو دس از دا ٹائم کہ آپ اپنے ساری پالیسیز کو ریوائز کرو، برنگ دیم آن دیئر نیز. لیکن آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کر سکیں. امریکہ جس کے آپ جوتے چاٹتے رہے ہمیشہ، اس نے کہا کہ آپ دھوکے باز اور فریبی ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں. ابھی چند دنوں کے اندر 5-6 اٹیک ہو چکی ہیں، لیکن اس کی خبریں بہت چھوٹی چھوٹی سی آتی ہیں. وہ کسی کو پتہ بھی لگتا کہ یہ خبر کون سی آئی ہے. معمولی سی خبر، جیسے کسی کو پٹاخہ چلا دیا ہو. تو ڈرون اٹیک ہونے شروع ہو گئے ہیں دوبارہ سے، اور امریکہ نے اپنی کارروائی شروع کی ہوئی ہے جگہ جگہ. اور دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا، یہ بات ہم کو کامنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں. ہماری چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا